کون منافق ہے؟ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کیا لسٹ ہے، اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ حذیفہ کہہ دیا کرتے تھے سوری، جو رازدار اللہ کے نبی نے مجھے بنایا اور میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا، میں اپنی زندگی میں نبی اکرم کے اس راز کو فاش نہیں کر سکتا۔ اب لوگوں کو تجسس ہو گیا، شوق ہوا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون منافق ہے کون نہیں، اور حضرت حذیفہ تو بیچارے بتاتے ہی نہیں، اور یہ نبی کا راز کیوں بتانے لگے؟ نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے بتانے کے لیے۔ تو دیکھتے تھے مدینے کے لوگ، کسی کا انتقال جب ہو جاتا تھا مدینے میں تو لوگوں کی نظر اس انتقال شدہ آدمی پر نہیں ہوتی تھی، اس مرنے والے پر نہیں ہوتی تھی، جو انتقال کر گیا اس پر نہیں ہوتی تھی، اس کے جنازے میں وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ آئے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے کا جنازہ مومن کا جنازہ ہے، اگر مرنے والے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے۔ آئے میرے پیارے ساتھیوں، لوگ انتقال کے موقع پر دیکھنے لگے کہ حذیفہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن، اور نہیں ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کی کہ آؤ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی حضرت حذیفہ کی، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمایا اے حذیفہ مجھے صرف تھوڑا سا کام ہے تم سے۔ کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ کہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے، ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے، مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، مغفرت کر لوں، اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج ہی سے استغفار میں لگ جاؤں، رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حذیفہ نے سختی سے کہا عمر جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے، اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، سوری میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں لائے، کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے، اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طریقے سے ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے، اپنے سماج میں اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا نیکیوں کی گنگا بہنے لگے گی اور برائیاں اپنے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے بتا دیا مجھے اپنی فکر ہے، ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، بتاؤ اگر نام ہے تو میں آج ہی سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضرت حذیفہ نے مجھے بتا دیا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن
جس پر نبی کی نظر انتخاب پڑی ہو کہ یہ شخص رازداری کو رازداری میں رہنے دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، وہ رازدار حضرت عمر سے بھی کہہ رہا ہے سوری میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں نبی اکرم کے توکل و بھروسے کو نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد پڑھیے قرآن کی آیت، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمانو والو اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی فکر کرو۔ کون کر رہا ہے؟ جرجیت صاحب لیکچر دے رہے ہیں قوم کے لیے، لیکن جرجیت صاحب پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں، اتنے بڑے مجمع میں لیکچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم کو دیکھ کر دنیا خود بخود اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرے گی، اور یہی کہا تھا مہاتما گاندھی نے، کیوں تم بوریا بستر اٹھا کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہو، اس شہر سے اس شہر جاتے ہو، صرف اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ کا کریکٹر، اپنے اندر نبی اکرم کا اخلاق، اپنے اندر نبی اکرم کا کردار پیدا کر لو۔ غیر مسلم دنیا تمہارے اخلاق، تمہارے کردار اور تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کرتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے، لیکن حالات یہ ہیں جلسوں کے بھی، اور سوشل میڈیا پر جو لکھتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب پوری رات جلسہ ہو، 2 بجے تک جلسہ چلے، اور اس کے بعد 4 بجے اور 5 بجے جب فجر کی اذان کی آواز مسجد سے آئے اور وہاں ایک صف بھی پوری نہ ہو، اور اسی گراؤنڈ اور میدان کے بغل میں مسجد ہو، تو پھر بتائیے پھر آپ کو اس اجتماع کا اور اس جلسے کا کیا بینیفٹ ملا ہے اور کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ میرے بھائیوں، تلذذ کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے ہم جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ یہی ایک صورتحال ہو گئی ہے۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ڈائریا۔ آپ نے سنا ہوگا ڈائریا بیماری کیا ہوتا ہے؟ لوز موشن، پانی کی طرح بالکل پتلے موشن، اور بار بار ہونا، کیونکہ آپ کا نظام ہضم فیل ہو جاتا ہے، آپ کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے، آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں منہ کے راستے سے نظام ہضم اس پر وہ پورا نہیں کر پاتا ہے لیور کام، اور وہ چیز آپ کے جسم میں نہیں لگتی ہے، نہ خون بناتی ہے، نہ طاقت پیدا کرتی ہے، بلکہ وہی پانی میں مل کر لوز موشن کی شکل میں دوسرے راستے سے باہر آ جاتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے ڈائریا۔ آپ نے کھایا لیکن آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا ہے، آپ کو طاقت نہیں پہنچا رہا ہے، وہ غذا پہنچا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کے جسم میں خون بن رہا ہے، بلکہ دوسرے راستے سے باہر۔ یہی جلسوں کا حال ہو چکا ہے، ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، ہم منہ سے کھاتے ہیں اور دوسرے راستے سے وہ غذا باہر نکل جاتی ہے، ہمارے جسم پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ یہی جلسے ایک کان سے سنے جاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں ہم، اور سنی ہوئی باتوں کو اس جلسے سے نکلنے کے بعد دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں، ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صبح ہو کر بس چائے کی ہوٹلوں پر جاہل قوم نمبر دیتی ہے کہ پہلے نمبر پر اس کی تقریر، دوسرے نمبر پر اس کی تقریر، تیسرے نمبر پہ یہ مولانا اچھا بیٹھا بولا، اور خود اس کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ چائے کی چسکی لے رہا ہے۔ یہ جاہل قوم علماء کو نمبر دیتی ہے، مولویوں کو نمبر دیتی ہے۔ یہی صورتحال آج ہمارے جلسوں کی ہو چکی ہے۔ آزاد پارک والوں، ہو سکتا ہے کہ شاید میری باتیں سن کر آپ آئندہ پھر 20 سال کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، لیکن حقیقت ہے سننا ہے تو سننا تو پڑے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے۔ سوچے ہوں گے بڑی محنت سے تو چندہ وندہ کرا کے جلسہ کرایا، اور یہ مولوی کہہ رہا ہے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑاتے، ڈائریا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کے جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں عام جلسوں کی بات کر رہا ہوں، سب جلسوں کا یہی حال ہے میرے بھائیوں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یا پھر یہ کہیے کہ اتنی تقریریں اور اتنے جلسے سن چکے ہیں جرجی صاحب آپ کے، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے، کہ اب کان بھی ہمارے سن ہو چکے ہیں۔ تم نہیں آتے ہو تو یوٹیوب پہ سنتا ہوں، سوتے وقت سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں جیسے کوئی آدمی 4 ویلر پہ جا رہا تھا اور سامنے ایک آدمی بیچارہ گاڑی کے آگے آگے چل رہا تھا، ڈرائیور ہارن دے رہا تھا، پوں پوں، وہ بیچارہ آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے، اس نے دوبارہ ہارن دیا، پوں پوں، وہ بیچارہ آگے ہٹ ہی نہیں رہا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ ڈرائیور نے 10 12 15 مرتبہ ہارن دیا لیکن آگے چلنے والا آدمی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا ہے۔ ڈرائیور کو غصہ آیا، کمینہ سنائی نہیں دے رہا ہے، نکلا اپنی گاڑی سے، اترا اور چلنے والے آگے چلنے والے آدمی کو پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے کہا ارے کیوں مارا، کیا ہوا؟ ارے اس کو مت کچھ کہیے گا، اس کو کچھ بھی کہہ دیا تو چوکا گھاٹ میں اسی طرح ہو گئے جیسے ہم تھے۔ تو میرے بھائیوں نکلا اور اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے کہا بھیا مجھے کیوں مارا؟ کہا میں کب سے ہارن دے رہا ہوں، پوں پوں کر رہا ہوں، اور تو ہٹتا ہی نہیں ہے سامنے سے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا ارے بھائی تم اتنی زور زور سے پوں پوں کر رہے تھے کہ تمہاری پوں پوں کی آواز سے میرے کان ہی سن ہو گئے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا کہ ہارن بج رہا کہ نہیں، ہمارے کان ہی سن ہو گئے۔ بس یہی حال آج ہمارا بھی ہے، اتنے جلسے ہم کرا چکے، اتنی مولویوں کی تقریریں سن چکے کہ اب ہمارے کان بھی پک چکے ہیں۔ اب ہم یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سن لیا تو ایک کان سے اور دوسرے کان سے ہم نے اس کو اڑا دیا۔ میرے بھائیوں اگر فطرت میں زندگی موجود ہو تو اصلاح کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، پوری رات کی تقریریں اور جلسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا رکشہ چلاتا تھا، غریب تھا، صبح سے شام تک رکشہ چلایا، شام کو گھر پہنچا، بیوی بھوک لگی ہے، محنت کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، کھانا لاؤ، اور بیوی نے اس کے سامنے ارہر کی دال رکھ دی، بلا بگاری ہوئی، نہ گھی نہ چھونکا لگا ہے کچھ، بلا بھکاری ہوئی دال اس کو دے دی سامنے۔ اس کو غصہ آیا اور لگا ٹنٹنانے اپنی بیوی کے اوپر، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، اور کھانے کے لیے مجھے تم ارہر کی دال کھلا رہی ہو، وہ بھی بغیر چھونکے کی، بغیر فرائی کیے ہوئے، بغیر بنا بھگاری ہوئی دال تم مجھے دے رہی ہو، نہیں کھاؤں گا، ہٹاؤ یہاں سے، دال کھانے کے لیے میں پیدا ہوا۔ بیوی سمجھدار تھی، نیک تھی، اس نے ہمیں جیسے مولویوں کی تقریریں سن رکھی تھی۔ اس نے کہا میرے پیارے شوہر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے، اس کو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں کھانے کے لیے دال بھی مل رہی ہے اور روزانہ تمہیں وقت پر مل جاتی ہے، کسی دن ناگا نہیں ہوتا۔ کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے حالات نہیں سنے؟ ان کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرا نکاح جب نبی اکرم سے ہوا اور جب رخصتی ہوئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 9 سال سے لے کر 18 سال تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی، یعنی 9 سے لے کر 18 تک 9-10 سال میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی۔ لیکن نبی اکرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ میں نے اس 9-10 سال کی زندگی میں اپنے شوہر کی میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے، میرے شوہر نے کبھی
پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بخاری کی روایت، ماش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں جب تک نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے شوہر کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ارے 2 اور 3 مہینے تک نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں تو ارہر کی دال بھی مل جاتی ہے، وہ بھی وقت پر۔ شوہر بھی ناشکرا نہیں تھا، تھوڑا سا تنگ آ گیا تھا، محنت میں کروں اور ملے ارہر کی دال، لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اٹھا اور اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہتا ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جس طریقے سے تم نے میری رہنمائی فرمائی، نبی کی سیرت اور نمونہ پیش کرنے کے بعد میں فوراً کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا 2 3 مہینے، لیکن اللہ مجھے کم سے کم ارہر کی دال تو دے رہا ہے۔ اس رکشہ چلانے والے کے سامنے مولوی جرجیس نے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا تھا، کسی مولوی کا بہت لمبا چوڑا خطبہ اس نے نہیں سنا تھا، اس نے اپنی بیوی سے بس ایک جملہ سنا اور اسی وقت وہ شرمندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی انسانیت ہے۔ گناہ تو ہوگا انسان سے، اور جو گناہ نہ کرے پھر وہ انسان کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہوگی، آئیں گے واقعات، ابھی چلوں گا اس طرف میں میرے بھائیوں، لیکن انسان ہو تو خطائیں اور غلطی تو ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف ایک نصیحت کی گئی اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ سدھار کے لیے لمبے لمبے اجتماعات ہوں، اجلاس ہوں، تقریریں ہوں۔ اگر فطرت میں زندگی باقی ہے تو ایک جملہ ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ گھر کے افراد بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کو نصیحت کر سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے۔ صاحب آ گئے، ہمارے پڑوس میں رہنے والی اس عورت کو دیکھو، عید کے دن الگ کپڑا پہنتی ہے، عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتی ہے، تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنتی ہے، چوتھے دن چوتھا، 8 دن منائی جاتی ہے عید۔ پتہ نہیں، مئو میں جب میں جایا کرتا تھا تو سنا ہے کہ یہاں 8 دن تک کام نہیں ہوتے اور 8 دن تک عید منتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے یہاں کتنے دن منتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کو کل والا واقعہ سناؤ، اور شوہر بھی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا، میں نے اس تحفے میں آیا، میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا، لیکن حالات یہ تھے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ باپ یا بھائی میرے گھر آتا تھا اور ہم سے وہ چھینٹ کا کپڑا ادھار لے کر جایا کرتا تھا کہ آئے اماں عائشہ مجھے یہ کپڑا دے دو، میں اپنی بہن کو ودا کروں گا، میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا اور دوسرے دن یہ کپڑا میں واپس کر دوں گا۔ دلہن بنانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے وہ کپڑا لے جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی بہن کی رخصتی کے بعد وہ چھینٹ کا کپڑا مجھے دے جایا کرتے تھے۔ آج وہ زمانہ آ گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب زمانے نے اتنی ترقی کر لی، اب حالات یہ ہو گئے کہ اب وہ چھینٹ کا کپڑا کوئی لینے نہیں آتا، اور لینا تو چھوڑو، وہ چھینٹ کا کپڑا اگر میں اپنی باندی کو، اپنی خادمہ کو، اپنی نوکرانی کو، اپنے گھر میں کام کرنے والی کو دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں گی، مجھے یہ کپڑا دے رہی ہو۔ آج میرے گھر کی خادمہ بھی وہ کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس انداز سے
शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है कि देखो एक ही कपड़े को भाई भी ले जा रहा है बहन की रुखसती के लिए और बाप भी ले जा रहा है बेटी की रुखसती के लिए। अरे कम से कम अल्लाह ने तुम्हें ईद के दिन एक कपड़ा तो दिया है नया पहनने के लिए। जरूरी नहीं कि तुम ईद की बासी का अलग कपड़ा लो और ईद के तीसरे दिन का अलग और चौथे दिन का अलग। शौहर भी चाहे तो बहुत आसानी के साथ समझा सकता है। और ये बात जो दिल पे असर करेगी मेरे भाइयों, वो जलसों और जुलूस की बात इतनी ज्यादा असर नहीं करेगी जो आप तन्हाई में और अकेले में जो आप समझाएंगे वो असर करेगी। फितरत में जिंदगी हो बात कर रहा था तो एक ही जुमला काफी होता है इंसान की इस्लाह के लिए। आपने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी का नाम सुना होगा। कीच और मकरान के हुक्मरान थे। अपने बाप बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद इनको हुक्मरानी मिली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक हुकूमत चलाई। कीज और मकरान के इलाके में कितने साल? 21 साल बड़े रोबो दबदबे के साथ, बड़े ही जाहो जलाल के साथ। जिस शहर में ये हुक्म अपनी दारुल हुकूमत बनाए हुए थे, राजधानी कैपिटल, उसी शहर के अंदर इनका एक बाग था। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं। उसी शहर में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था और उस बाग के अंदर इनकी एक लौंडी रहा करती थी। ये आराम करने के लिए हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उस बाग में जाया करते थे और इनकी लौंडी इनके लिए नर्म और नाजुक बिस्तर बिछा दिया करती थी। लौंडी एक दिन हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उसी शहर के अंदर जाते हैं और उसी बाग में, जो इनका अपना जाती बाग था, उस बाग में दाखिल हुए। उनकी लौंडी ने बिस्तर बिछा रखा था कि आज हमारे मालिक आएंगे, आका आएंगे। लेकिन बिस्तर बिछाने के बाद उनकी लौंडी ने देखा, सोचा कि देखे हुक्मरानों के बिस्तर कैसे होते हैं। हम तो कभी इस बिस्तर पर लेटे नहीं, सोए नहीं, लेकिन आज देखें कि हाकिम का बिस्तर कैसा होता है, इस पर कितना सुकून मिलता है। ऐसी वो लेट गई और थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करके एहसास करना चाहा कि देखें सोने के बाद इस पर कितना आराम मिलता है। उसने आंखें बंद की कि उसको नींद आ गई। अभी देर में आएंगे, चलो थोड़ा सा लेट कर देखते हैं कि कितना सुकून दे बिस्तर है। जैसी वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई और जब वो गहरी नींद में सो गई, उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम बाग में पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, फड़फड़ा कर उड़ती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़नी को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? तो साहब गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बताओ रे, सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मार कर 10 कोड़े पूरे कर लेता है। लेकिन हमीदुद्दीन की नजर पड़ती है
उस कोड़े के बाद उसने जितने भी कोड़े मारे, हर कोड़े पर वो हंस रही है और खिलखिलाकर हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा तो वो हंसती है, तीसरा कोड़ा मारा तो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा मारा तो और खिलखिलाकर हंसती है। आखिरकार 10 कोड़े मारकर हमीदुद्दीन ने कोड़ा फेंक दिया और कहा, मेरी लौंडी बता, लड़की बता, आखिर बात क्या है? अगर मैं कभी तुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो तू रोती थी। आज तो मैं कोड़ों की बरसात तेरे ऊपर कर रहा हूं, लेकिन तू रोती नहीं है। आखिर न रोने की वजह क्या है? आज तू हर कोड़े पर हंस रही है। उसने जो जवाब दिया उसी ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। वो लौंडी हंसते हुए चीख कर कहती है, मेरे आका, आज मैं सिर्फ इस बात पर हंस रही हूँ, ये देख कर हंस रही हूँ, ये सोच कर मैं हंस रही हूँ कि एक हाकिम के इस आरामदेह बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए एक मामूली लड़की सो गई, एक लौंडी सो गई, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है जो उसको पूरी पूरी ताकत से तू उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा है, कोड़े मार रहा है। जब थोड़ी देर इस आरामदेह बिस्तर पर लेटने की सजा तेरी अदालत में ये है मेरी, तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह की अदालत में उस आदमी की क्या सजा होगी जो पूरी जिंदगी इस आरामदेह बिस्तर पर सोता है, आराम से सो रहा है। उस शख्स की यानी तेरी सजा उस अल्लाह की अदालत में क्या होगी जब थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर लेटने के बाद जब तेरी अदालत में इतने से आराम करने की सजा ये है, तो तेरी तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर गई, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने छोड़ा, कोड़ा फेंका, अपनी लौंडी को आजाद किया और वहीं से सल्तनत को ठुकराया, हुकूमत को लात मारी और उलमा की सोहबत में बैठ गया। दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। फिर उसने सल्तनत और हुकूमत की तरफ पलट कर नहीं देखा। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जुमे के आधे घंटे का खुतबा नहीं सुना था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने मौलवी जर्जीस की तरह किसी मौलवी की 1.5-2 घंटे की तकरीर नहीं सुनी थी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए, आप क्या जिंदगी थी। चल दिया वहीं से, अपनी इस्लाह करने लगा और फिर इतनी इस्लाह की कि सल्तनत को ठुकरा कर लात मार के गया और दावत व तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। गुमनामी की जिंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, हुकूमत को लात मार दी। अगर फितरत में जिंदगी बाकी हो तो नसीहत के लिए एक जुमला काफी होता है। ईमानदारी के साथ बताओ, आजाद पार्क में बनारस के चप्पे चप्पे से आए होंगे लोग, कोने कोने से आए होंगे लोग। जब नसीहत के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक जुमला काफी है, तो हमारी तो पूरी जिंदगी जलसे सुन सुन के हो गई है। हमारी तो पूरी जिंदगी इज्तिमात करते करते और आपकी सुनते सुनते गुजर गई है। फिर हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता है? हमारी इस्लाह क्यों नहीं होती है? हम अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं बिल्कुल उस पुख्ता और चटियल जमीन की तरह हम हो चुके हैं। पानी गिरा और बह गया, न उस पथरीली जमीन ने पानी को जज्ब किया और न ही किसी दूसरे को फायदा पहुंचाया। मेरे भाइयों, फितरत में जिसकी जिंदगी होती है वो सख्त जमीन की तरह नहीं होता, बल्कि नर्म जमीन की तरह होता है। जैसे किसी मुर्दा और नर्म जमीन पर आसमान की बारिश के कतरे गिरते हैं, वो पानी को जज्ब कर लेती है, खुद फायदा उठाती है वो जमीन, और फिर उससे सरसब्ज और शादाब खेतियां पैदा होती हैं, हरी भरी हरियालियां पैदा होती हैं, हरी भरी सब्जियां पैदा होती हैं, फिर वो दूसरे भी उससे फायदा उठाते हैं। फितरत, जिस इंसान की फितरत में जिंदगी बाकी है तो उसके अंदर ये नरमी भी होगी, वो वाजो जल से सुनेगा, खुद भी फायदा उठाएगा और उसको महफूज करके दूसरों तक भी अपनी बात पहुंचाएगा और दूसरों की भी इस्लाह की फिक्र होगी। लेकिन जिस तरीके से वो मुर्दा जमीन, नर्म जमीन पहले खुद पानी को जज्ब करके अपने आप को फायदा पहुंचाती है,
اس کے بعد پھر ہریالی پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر خود ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. آ رہا ہوں میں, تھوڑا وقت اور لگے گا سما باندھنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں, توبو اللہ توبۃ نصوحا پر آؤں گا بھی اس طرف میرے بھائیوں. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں, اسی لیے حدیثیں پڑھیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ نہیں کہا کہ تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھو. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تم کرو گے تو ایک دن پہاڑ بن جائیں گی. کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو. یہ اس میں کیا ہوگا؟ سائیکل سے موٹر سائیکل سے گزر رہے ہو, راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے, یار ہم تو موٹر, حقیر مت سمجھو. بائک روک دو, فور ویلر روک دو, راستے میں پڑا ہے چھلکا اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے دیکھنے کے بعد بھی آپ فراموش کر گئے, آگے گزر گئے, پیچھے کوئی بوڑھا آدمی, اندھا آدمی اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے, دانت ٹوٹ جائیں, گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے, ہڈی پھسل جائے کہ بڑھاپے میں پھر ہڈیاں جلدی جڑتی بھی نہیں ہیں. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے خواتین کی جماعت, آئے عورتوں کی جماعت, اپنے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز دینے میں ہچکچاؤ مت, شرماؤ مت, اس کو حقیر مت سمجھو. تمہارے پاس جو بھی دینے کے لائق ہو وہ تم دے دیا کرو, اس کو دینے میں ہچکچاؤ نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارے پاس بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو, خر, بکری کا پیر بھی نہیں, پیر کے اوپر لگا رہتا ہے, فرمایا کہ اس کو خر ہی کیوں نہ ہو, ہچکچاؤ نہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بتائیے آپ, اس کو بھی دینے میں ہچکچاؤ نہیں. چھوٹا سا چھوٹا نیک کام ہی کیوں نہ ہو, قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی اور ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر, چیوٹی کے سر کے برابر. میرے بھائیوں فرمایا اتنی سی بھی اگر نیکی ہے تو اس کو بھی کر ڈالو, حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں. اس لیے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا, اور جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی نامہ اعمال میں دیکھے گا اسی طریقے سے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا. کوئی چیز بچی نہیں ہوگی, انسان کے سامنے پورا رجسٹر رکھ دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کی کہ گھر میں صبح جایا کرتے تھے, ارلی مارننگ. وہ بوڑھی عورت کمزور تھی, بستر پر لیٹی رہتی تھی, اٹھنے کے لائق نہیں تھی. اور آپ کے ذہن میں یہ بات میں بٹھا دوں, گوش گزار کر دوں کہ حضرت عمر یہ کام حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں یہ کام کیا کرتے تھے. وہ جایا کرتے تھے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر 3 کام کر دیا کرتے تھے. پہلا کام, بوڑھی عورت کے گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا, جا کر جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. اس عورت کے کپڑے بھی دھلنے والا کوئی نہیں تھا, بوڑھی عورت کے, اس کے کپڑے بھی حضرت عمر فاروق دھل لیا کرتے تھے. اور اس کے گھر میں جو برتن تھا جس میں وہ کھانا کھاتی تھی اس کا برتن بھی وہ دھل لیا کرتے تھے. خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. اور صبح کون جاتے ہیں ارلی مارننگ؟ عمر فاروق. یہ 3 کام کر دیا کرتے تھے. اب بتائیے جھاڑو دینا حقیر کام ہی تو آج ہم سمجھتے ہیں,
ابھی کسی کے گھر میں میری دعوت ہو, پہنچ جاؤں, اچانک اس کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھوں تو مولوی جرجیز ایک ہی تانا ماریں گے, کیا بات ہے, آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگواتی ہے, جھاڑو لگانا پڑ رہی ہے گھر میں. کسی کو برتن مانجتے ہوئے دیکھ لوں تو ایک دم یہ حالت ہو گئی ہے. شادی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ, یہ اپنے گھر کا معاملہ نہیں, ایک بوڑھی عورت کے گھر میں حضرت عمر جھاڑو لگا رہے ہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے جھاڑو لگ چکی ہے. برتن مانجنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ برتن کی بھی صفائی ہو چکی ہے. بوڑھی عورت کا کپڑا دھلنے کے لیے مانگا تو پتا چلا کہ کپڑا بھی کوئی دھل کر چلا گیا ہے. حضرت عمر نے کہا ہے ہوگا کوئی, چلو کوئی بات نہیں. دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے پھر یہ کام ہو چکا ہے. تیسرے دن اس گھر میں پھر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھ سے بھی پہلے آیا اور یہ کام کر گیا. حضرت عمر نے کہا جو کام میں کرتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا اب کوئی اور کر رہا ہے, پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ کام کرتا کون ہے, یہ کام کرتا کون ہے. دیکھیں تو صحیح, چھپ گئے رات ہی میں, آدھی رات کے بعد چھپ گئے کہ دیکھیں آج کون آتا ہے. درخت کی آڑ میں چھپ گئے, کوئی شخص آیا, اندر داخل ہو گیا, جھاڑو دینے لگا, برتن مانجنے لگا, کپڑے دھلنے لگا. حضرت عمر اس وقت تو اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکے, لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص ہے کون, تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے, وہ اس عرب کے خطے کا حاکم وقت, خلیفہ وقت ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو خلیفۃ المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور ہم سے بھی پہلے اٹھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے ہیں, برتن مانج دیا کرتے ہیں, اور اس کے کپڑے بھی دھل دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جھاڑو لگانا, مولوی جرجیز جلدی مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے گھر میں بھی بہت جلدی تیار نہیں ہوگا جھاڑو اٹھا کر. میرے بھائیوں, سب کے سامنے مسجد کو صاف کرنے کے لیے شاید اکیلے میں یہ کام کر بھی لوں, لیکن سب کے سامنے شاید شرما جاؤں, حیا جائے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, لیکن خلافت کا کوئی تکبر نہیں ہے ان کے دل و دماغ میں کہ میں خلیفہ ہوں, اس کے گھر جا کے جھاڑو لگاؤں گا. ارے میرے حکم پر تو 20 نوکر چلے جائیں گے جھاڑو لگانے کے لیے. نہیں, یہ نیکی کرنے کا موقع جب مجھے مل رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. اس حقیر سے کام کو بھی انہوں نے میرے بھائیوں غلط نہیں سمجھا, کمزور نہیں سمجھا اور کم نہیں آکا, سوچا کہ یہ موقع مل رہا ہے تو کرو. یہ منظر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے, صرف سنانے کے لیے نہیں ہے. پتہ چل جائے گا صبح اٹھ کر کہ کس کے کانوں میں ڈائریا تھا اور کس کے کانوں میں نہیں تھا. کون ہے جو یہاں ایک کان سے سن رہا ہے اور صبح ہوتے ہوتے دوسرے کان سے اڑا دیا جائے گا. میرے بھائیوں, نظر ڈالیے, یہ حضرت عمر فاروق کا منظر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کے الفاظ, تصدقوا, لوگوں صدقہ و خیرات کرو. اور پھر ایک جملہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا, اگر صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس بہت بڑی دولت نہیں ہے, بہت زمین و جائیداد نہیں ہے, بہت زیادہ پیسہ اور دولت کے انبار نہیں ہے, تھوڑی سی چیز ہے تب بھی صدقہ کر دو. یہاں تک آپ نے فرمایا اتقوا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ولو بشق تمرۃ, کھجور نہیں, ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہو گئی. اگر کھجور کی ایک کھانپ, کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو اور وہ دے کر بھی صدقہ
देने के लायक हो तो दे दो, उसी को देखकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, चाहे खजूर का टुकड़ा ही तुम्हारे पास क्यों ना हो। ये हदीसें हमें क्या बतला रही हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा, आधी खजूर भी नहीं, उससे भी आधा टुकड़ा, लेकिन अगर वो भी सदका देना चाहो तो दे दो। इसको भी हकीर मत समझो, शायद इसको खाकर और चबाकर कोई पानी पी ले और उसके मुंह से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए। वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो उसको देकर भी तुम किस तरीके से अमल पे उभारा जा रहा है। हम गुनाह करने पर मुसिर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में, अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में कहत पड़ जाता है, खुश्क साली पड़ जाती है, हालात बहुत खराब हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते भरोसा रखो इंशाअल्लाह अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। बस एक दो ही दिन के अंदर मुल्क के शाम से 1000 ऊंटों पर अनाज और गल्ला लदा हुआ आ गया, और ये 1000 ऊंटों पर लदे हुए गल्ले के मालिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और सुनिए, 1000 ऊंट और उस पर लदा हुआ गल्ला कितना होगा। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अबू बकर के पास बहुत ज्यादा गल्ला आ गया है, तो सोचने लगे कहत तो पड़ा ही है, चलो अबू उस्मान गनी से खरीद लिया जाए। ताजिर लोग आए, हजरत उस्मान से कहने लगे हमारे हाथ गल्ला फरोख्त करोगे। उन्होंने कहा कि नफा क्या दोगे। ताजिरों ने कहा कि 10 दिरहम का माल हम आपका 12 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हैं, आप 10 का माल 12 में दे दो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। कुछ और ताजिरों ने बोली लगाई, और बोली लगाते हुए फरमाया क्या है, उस्मान 14 रुपए में दे दो, 14 दिरहम में, यानी आपका 10 दिरहम में खरीदा हुआ गल्ला हम 14 दिरहम में खरीद लेंगे, फिर बाद में हम उसको बेचेंगे जितने में बेचना होगा, आप 10 का माल 14 में दे दो। हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए कहते नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। एक तरफ खजूर का टुकड़ा ये देकर जान बचा लो, और एक तरफ 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए। मामूली छोटी से छोटी नेकी की भी मिसाल देख लो, और बड़ी नेकी की भी मिसाल देख लो। आए बनारस के चौधरियों, आए बनारस के साहूकारों, आए बनारस के सेठों, रमजान के महीने में अपने घर की बनी हुई एक साड़ी किसी फकीर और गरीब को देते हुए भी उसकी वीडियो बनाकर शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और दिखाते हो कि मैंने गरीब को एक साड़ी दी है पहनने के लिए। नुमाइश करते हो अपनी फैयाजी और सखावत की, और मजाक उड़ाते हो उस गरीब औरत का। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती है, हया करो, शर्म करो। इस व्हाट्सएप पर ली जाने वाली तस्वीरों ने, रोजा इफ्तार और उसकी पार्टी दी हुई तस्वीरों ने, कुर्बानी के बकरों की फोटोओं ने मेरे भाइयों हमारी इबादतों में रियाकारी पैदा कर दी है, हमें बदअमाली की तरफ ढकेल दिया है। आज हम रमजान में अगर 10 लोगों को भी रोजा इफ्तार कराते हैं तो उसकी भी फोटो और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि आज हमारे घर 10 आदमी आए, मैंने आज इनको रोजा इफ्तार कराया है। इन नुमाइशों से बचो, इन अय्यारी और मक्कारी से इज्तिनाब करो। मौलवी जर्जीस का, अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब का फोटो लेकर शेयर कर देने से तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इन तमाम किस्म की नुमाइशों से इज्तिनाब करिए और हजरत उस्मान गनी की सीरत को उठाइए। एक तरफ कहा वलऊ बिशिक्क तमरा, और वो उठाओ मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुखारी की हदीस,
جس میں کہا جاتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی اور میرے پاس وَمَعَهَا صَبِيَّانُ، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے. میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، ایک کھجور تھی، میں نے اس کو اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا. اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے خود نہیں کھایا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، بیچ سے گٹھلی نکال کر پھینک دی، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آگے بڑھ چلی گئی. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دیں. اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی اور ایک کھجور خود کھانے کے لیے رکھ لی. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لیں، لیکن بچوں کی نظر ماں کی کھجور پر پڑی تو وہ دونوں بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. ماں کو ترس آ گیا، اس نے خود نہیں کھایا اور اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بچے کو دے دیا، ایک اس بچے کو دے دیا اور آگے بڑھ گئی. نبی اکرم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. ایسا ایسا میں نے منظر دیکھا. جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وجبت علیہ الجنہ. عائشہ، جو عورت اپنے بچوں کی پرورش اور پرداخت میں آزمائی جاتی ہے، ایسی عورت پر اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. اس عورت کے لیے جنت واجب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک کھجور بھی صدقہ کرنے سے گریز نہیں کیا اور اس عورت نے بھی اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا. ہمیں سمجھنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی. حضرت عثمان غنی کی نیکی دیکھیے کتنی بڑی ہے. کیا کہتے ہیں کہ مجھے تم 10 کا مال 14 میں لوگے، ہمیں اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. سارے تاجروں نے مل کے کہا آخری بولی لگاتا ہوں. کہا کیا؟ کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے تیار ہوں. 10 کا مال 15 میں دے دو، بس بہت ہے. 10 درہم میں آپ نے خریدا، 15 میں مجھے دے دو. حضرت عثمان کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ لگا سکتے ہو تو لگاؤ، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. ان تاجروں نے کیا کہا سنیے گا. عثمان کیا کہا؟ عثمان مت بیچیے، ہمیں مت دیجیے، نہیں لے رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ مدینے کے سارے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مال بیچنے اور خریدنے والے ہیں سب تو یہیں موجود ہیں، پھر ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم تو آپ کا مال 10 سے کا 15 میں لے رہے ہیں، 15 سے زیادہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا تم سے بھی زیادہ مال، عوض پروفٹ و فائدہ مجھے اللہ رب العالمین دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لے رہے ہو اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، یعنی 1 کا 10 گنا دے رہا ہے. 1 درہم کا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ 10 درہم کے صدقے کا ثواب دے گا. تم تو ہمیں 10 کا 15 دے رہے ہو اور میرا رب تو مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے. اور 1000 اونٹ جو اناج اور گلوں سے لدے ہوئے تھے، سب کا سب مدینے کے قحط شدہ لوگوں میں جو پریشان تھے ان غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ پڑھتے ہوئے کہ من جاء بالحسنتی فلہ بعشر امثالہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے گا فلہ بعشر امثالہا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. تو میں 1000 گلے اور اناج سے لدے ہوئے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اللہ مجھے 10,000 اونٹوں پر لدے ہوئے گلے کا ثواب دے گا. 1 درہم کے مال کے صدقے کا ثواب 10 درہم کے مال کے صدقے کے برابر دے گا. اور کر دیا. ایک طرف حضرت عائشہ کا 1 کھجور صدقہ کر دینا اور ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا تقسیم کر دینا. یہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے، لیکن کوئی نمائش نہیں تھی، کوئی ریا نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا. میرے بھائیوں، مومن اور منافق میں یہی تو فرق ہوتا ہے. مومن
چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے. پہاڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم سے. اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھتا ہے بڑے سے بڑا گناہ پہاڑ جیسے گناہ کو بھی وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے ویسے کیا ہو بڑا یعنی کچھ ہے ہی نہیں. مومن اور منافق کی پہچان سمجھ لیجئے گا. مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر تصور کرتا ہے اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے. مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور منافق معصیت کو ترجیح دیتا ہے. مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے, مصیبت اٹھانا گوارا کر لے گا لیکن معصیت کا کام نہیں کرے گا. اور منافق معصیت کا کام تو کر جائے گا لیکن مصیبت اٹھانا گوارا نہیں کرے گا. جن لوگوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستہ پڑھی ہوگی فارسی میں, اس گلستہ کے اندر ان کو ایک واقعہ ملا ہوگا ایک فقیر کا. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کسی سیرت کی کتاب کا واقعہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حدیث کا واقعہ ہے, لیکن شیخ سعدی کی کتاب گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا یہ واقعہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں ہے. کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ ایک جنگل میں ایک فقیر رہتا تھا, فقیر, اور اس جنگل کے کسی خطرناک خونخوار شیر نے اس فقیر کو زخمی کر دیا, اس فقیر کو زخمی کر دیا. فقیر بری طریقے سے زخمی ہو گیا, لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی فقیر کے منہ سے ایک جملہ نکل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں نے فقیر سے پوچھا بابا تمہارے منہ سے یہ الحمدللہ جملہ کیوں نکل رہا ہے, تم زخمی ہو, پورا جسم زخموں سے چور ہے, خون بہ رہا ہے, اور ایسی پریشانی اور مصیبت میں بھی تم الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو. تو شیخ سعدی نے فرمایا الحمدللہ مصیبتی گرفتارم, اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں, اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, نہ بمعصیتی گرفتار نہ کہ میں معصیت میں اور گناہ کے کاموں میں گرفتار ہوں. یعنی اس حال میں بھی میں گناہ کے کام میں گرفتار نہیں ہوں. میں مصیبت میں گرفتار ہوں, یعنی مصیبت جھیلنا منظور ہے لیکن معصیت اور گناہ کا کام کرنا ہمیں منظور نہیں ہے. میرے بھائیو, حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو, ان کے سامنے بھی دونوں راستے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے. ایک طرف مصیبت کا راستہ تھا اور ایک طرف معصیت کا راستہ تھا. قرآن سے سیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیا لیکن معصیت اور نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا. پڑھیے وہ یوسف جو حالت صغر سنی میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے اور سوتیلے بھائی اپنے باپ کو بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنگل میں لے آئے, اور گھر آنے کے بعد
यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बियाबान वीरान कुएं में फेंक देने के बाद जब वो अपने घर में आए तो अपने बाप से उन्होंने यही जुमले कहे, या आबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए मेरे अब्बू जान, आए अब्बा जान, अरे मेरे प्यारे अब्बू, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए। अब एकदम घबरा मत जाइएगा, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहिएगा। या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू, हम जंगल में ले गए यूसुफ को, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए, हम एक दूसरे के दौड़ के मुकाबला करने लगे। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास देख रेख के लिए, हिफाजत करने के लिए छोड़ दिया। आइए जरा देखिएगा, यूसुफ को हमने छोड़ दिया अपने सामान की हिफाजत करने के लिए, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, बस भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। सफेद झूठ, बिल्कुल उससे भी बड़ा झूठ जो आजकल सबसे बड़ा शख्स भी बोलने में नहीं शर्माता है। इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के बीच छोड़ दिया हिफाजत के लिए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया खा गया। और मुंह कैसे बनाया, गौर कीजिएगा आगे वाले जुमलों पर। वमान तबि मुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानने लगे। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो, हम कितने बड़े सच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे, आप तो कह देंगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन अब्बू जान ये सच है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। यकीन नहीं आता है तो मैं कमीज लाया हूं, इसमें खून देख लीजिए। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार कर एक बकरी का खून लगा कर ले आए थे। कुरान कहता है कि वो झूठी कमीज के साथ, झूठा खून लगाकर यूसुफ की कमीज के साथ आए और अपने बाप को दे दिया। बहुत से मराहिल से गुजरे, आगे बताता हूं। ये बाप बेटों की जो बातें हुई वो अलग, यहां यूसुफ का हाल क्या था, अभी बच्चे ही हैं, डाल दिए गए। उधर से काफिला आया, पानी की प्यास लगी थी, वो पानी की डोल लेकर कुएं में डालने लगा। उसने झांक कर देखा, इसमें तो एक बच्चा पड़ा है, लड़का पड़ा है। उसने नीचे झांक कर देखा, उसमें एक लड़का पड़ा हुआ है। अपने साथियों को पुकार कर कहता है, या बुशरा हाजा गुलाम, आए मेरे साथियों तुम्हें खुशखबरी हो, यहाँ एक लड़का मौजूद है, पानी नहीं, इस वीरान कुएं में एक लड़का पड़ा हुआ है। काफिले के लोगों ने उस लड़के को निकाला, खूबसूरत बच्चा था, उस बच्चे को निकाला। फिर हम बीच से कुछ चीजें छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। कुरान कहता है वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, क्या हैसियत थी, बहुत सस्ती कीमत में। शरऊहु बिसमनिन बख्सिन, रद्दी कीमत में, बहुत सस्ती कीमत में। और उसकी भी तशरीह कर दी, दराहिम मादूदा, चंद सिक्कों में, चंद दिरहमों में यूसुफ को बेच दिया। खूबसूरत बच्चे की भी कोई कीमत नहीं, चंद सिक्कों में बेच दिया। हम अपनी भाषा में बोलें तो चंद टकों में बेच दिया।
اتنا ہی مل گیا تو کافی، کیوں؟ کوئی محنت کر کے تھوڑی لیا ہے، کنویں میں پڑا تھا نکالا، ہم کیا کریں گے، رکھے کھلائیں پلائیں، بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، سستی قیمت میں، دراہم معدودہ، گنتی کے چند سکوں میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس بچے کو خریدا، اپنے گھر لائے، بیوی سے کہا اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے آگے اس کی عزت کرو، اچھے سلوک کے ساتھ اس کو رکھو، اور رکھنے کے بعد آگے چل کر یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یا نتخذ ولدن، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام بھی عجیب، جیسے جیسے بڑے ہونے لگے، بلوغت کو پہنچنے لگے، خوبصورتی بھی ان کی دوبالا ہونے لگی، نکھرنے لگے، حسین و جمیل، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یا ہم اس کو بیٹا۔ بادشاہ مصر کی بیوی بیٹا بنانے کے لیے کب تیار؟ جیسے یہ بڑے ہوتے گئے، ادھر بادشاہ مصر کی بیوی بھی ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر مائل ہوتی گئی۔ یہ چرچے مصر کے بازاروں میں ہونے لگے، اور گھر گھر یہ چرچے ہونے لگے کہ دیکھو بادشاہ مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، وہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی۔ ارے وہ اپنے اس خریدے ہوئے غلام پر ہی اپنی جان چھڑکنے لگی۔ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے سنا کہ ہمارے بارے میں یہ چرچے اب عام ہو چکے ہیں، مصر کی گلی گلیوں کونے کونے میں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ بادشاہ مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ اس نے مائل ہونے لگی، اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے، لیکن وہ نوجوان لڑکا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اپنی یہ بے عزتی وہ بادشاہ مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی برداشت نہ کر سکی، اس نے ان تمام عورتوں کو دعوت دے دی۔ سنیے آ رہا ہے وہ مسئلہ، اس نے اپنی تمام عورتوں کو، سہیلیوں کو اور مصر کی عورتوں کو دعوت دے دی، اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر پھل اور چھریاں بھی رکھ دیں، ہر عورت کو ایک ایک چھری اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے، کہا لو کھاؤ۔ عورتیں پھلوں کو کاٹنے لگیں، کاٹا اور پھر اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے لگیں، پھل کاٹ دی جاتی اور کھاتی جاتی۔ عین اسی موقع پر کہ جب مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں، عزیز مصر کی بیوی نے کہا نکل جاؤ، آئے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، قطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے چھری بجائے پھلوں پر چلانے کے اپنی انگلیوں پر چلا لی۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور جب یہی باب تفعیل میں چلا جائے قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ انہوں نے اپنی انگلی کاٹی ہی نہیں بلکہ کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ قطعنا ایدیہن، یہاں دیکھتی جا رہی، ادھر انگلی کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی چلی گئی، ان کے حسن و جمال کو وہ غور سے دیکھنے لگی، انگلیاں کٹتی جا رہی اور چیختی جا رہی، حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حاشا للہ، ہرگز نہیں، ما ھذا بشرا، ارے یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا۔ حسن و جمال اور خوبصورتی کے اس مجسمے کو جب میں دیکھتی ہوں، حسن و جمال کے اس پیکر کو جب میں دیکھتی ہوں تو کہنے پر مجبور ہوں ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی کریم فرشتہ، مکرم فرشتہ، محترم فرشتہ، بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو کہنے کا موقع مل گیا،
आए मिस्र वालियों कहो, अभी तक तो मैं इस लड़के पर दिल दे रही थी, अब तुम्हारा क्या हाल है? इंसान मानने ही से इनकार कर दिया, फरिश्ता तक कहने लगी हो फलों को काटने के बजाय अपनी उंगलियां ही काट डाली और तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा है। अभी तक मैं माइल थी, अब तुम सब इसकी तरफ माइल होने लगी हो। बताओ अब मैं क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और आज भरे मजमे में मैं ये कहती हूं, आए और तो तुम्हारे सामने मैं कहती हूं, अभी भी मैं इसको अपनी गिरफ्त में लेके रहूंगी। बुरा इरादा जो मैंने किया है उस काम के लिए मैं इसको इस्तेमाल करके रहूंगी। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा। उन तमाम औरतों के सामने बादशाह मिस्र की बीवी ने इस बात का इकरार भी कर लिया। मेरे भाइयों फिर एक मौका आया। अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ से कहा उठो चलो। कहा कहाँ चलो? कहा जहाँ मैं लेके चल रही हूँ। घर में रहते थे, वहीं खाते थे पीते थे, इसलिए अपनी मालिकन की बात तो मानना ही थी। उठे और अजीज मिस्र की बीवी के साथ चल दिए, इस दरवाजे से दाखिल हुए। बादशाह मिस्र की बीवी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़ो। दूसरा दरवाज़ा खोला और आगे ले गई, दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तीसरे दरवाजे में ले गई। यहाँ से भी और आगे बढ़ो, तीसरा दरवाज़ा बंद कर दिया। कुरान ने गुल्क़तिल बाब नहीं कहा, गुल्क़तिल अबवाब। उसने एक दरवाज़ा बंद नहीं किया बल्कि बहुत सारे दरवाज़ों को बंद कर लिया। जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी वो कई दरवाजों को पार करने के बाद यूसुफ को जिस रूम में ले गई वही उसका स्पेशल रूम था। और रूम में जाने के बाद वो बिस्तर पर बैठ जाती है और यूसुफ से कहती हाय तलाक, आए यूसुफ आ जाओ, आओ, बरसों से मैं तुम्हारे हुस्न जमाल को देख देख कर मैं परेशान हूँ और तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। आज तुम्हें इतने अंदर ले आई हूँ, आज मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। आए यूसुफ आ जाओ मेरे पास, आज कोई नहीं देख रहा है। आए यूसुफ तुम मेरे करीब आओ, आज मेरी उस आरज़ू को पूरा करो जो मैं बरसों से चाहती थी और तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान से जो जुमला निकला वो पहला जुमला यही था, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, उसने मुझे अब तक आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से रखा है। जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया तो ये बादशाह मिस्र का हक मारना हुआ और हक मारने वाला जालिम होता है और अल्लाह जालिमों को कभी पसंद नहीं करता और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। मैं ये काम नहीं कर सकता। यूसुफ भागे, अजीज़े मिस्र की बीवी ने ताक़ुब किया। यूसुफ पहला दरवाज़ा खोल कर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरा दरवाज़ा बंद था। किसी तरीके से दूसरा दरवाज़ा खोल कर भागने में कामयाब हो गए। तीसरा दरवाज़ा एक और आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे दरवाजे को खोल कर भागने में कामयाब हो गए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जमा कसेगा आगे कितने दरवाज़ों पर आता है। आखिरी दरवाज़ा आया, उसका हिस्सा पकड़े हुए थे, कुंडल पकड़े हुए थे, उसको खोल कर भागना चाहते थे, लेकिन अजीज़े मिस्र की बीवी ने पीछे से कमीज पकड़ ली। यहाँ ये सूरत हाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे का ये कुंडल पकड़े हुए हैं और बादशाह मिस्र की बीवी पीछे से उनकी कमीज पकड़े हुए है। उसने कमीज को खींचा, कमीज फटती चली गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के कुंडल को पकड़ते हुए पीछे की तरफ आते चले गए। दरवाजा तो खुल गया लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला उधर बादशाह मिस्र की बीवी गिरी है, उसी के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे हैं, पीछे से कमीज फटी हुई है और सामने दरवाज़ा खुलते ही अजीज़ मिस्र खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और कहती है उस लड़के की, उस शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए जो आपके अहल पर बुरी नज़र डाले, जो आपकी बीवी पर गलत नज़र डाले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे भाइयों, अजीज़ मिस्र की बीवी ने फौरन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हज़रत यूसुफ ने जिस अंदाज में सफाई दे सकते थे दी, लेकिन वो पहले ही वादा कर चुकी थी, ऐलान कर चुकी थी कि आई यूसुफ अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो तुम जेल में सड़ोगे। मेरे भाइयों जरा गौर करो,
بادشاہ مصر کی بیوی کی طرف سے ملنے والا آفر کتنا بڑا آفر تھا. وہ کہہ رہی تھی آؤ میرے پاس, اور گھر کی مالکن ہو اور عزیز مصر بادشاہ مصر کی بیوی ہو, دولت کی کمی نہیں, عیش و آرام کی کمی نہیں. اگر یوسف علیہ السلام اس کی بات مان لیتے تو کسی چیز کی کمی ہونے دیتی. وہ 5 انگلیاں یوسف کی گھی میں تھی. یوسف علیہ السلام کے پاس 2 راستے تھے, یا تو عزیز مصر کی بیوی کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کریں, معصیت کا کام کر جائیں, یا بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مان کر مصیبت کا راستہ اختیار کریں, یعنی جیل خانے میں چلے جائیں. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ دونوں راستے آئے, اللہ میں کیا کروں, اس عورت کی بات مان لیتا ہوں تو تیری نافرمانی, اور نہیں مانتا ہوں تو جیل کھانا, پتہ نہیں کتنے سال سڑنا پڑے, رہنا پڑے. اے اللہ میرے سامنے 2 راستے ہیں, ایک مصیبت کا اور دوسرا راستہ معصیت کا, میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو جملے ادا کیے قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے. کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. سورہ یوسف پڑھیے. اے اللہ مجھے جیل کا راستہ, جیل کھانے کی مصیبت زیادہ محبوب ہے. رب السجن, آئے میرے رب, جیل کھانا احب الیہ, زیادہ مجھے محبوب ہے, زیادہ پسند ہے مجھے. یدعوننی الیہ, کس سے؟ اس خرافاتوں سے, ان معصیت کے راستوں سے جن کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. ایک عورت نہیں, یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ. یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک عورت صرف بادشاہ مصر کی بیوی ہی نہیں مائل کرنا چاہ رہی تھی, مصر کی اور عورتیں بھی لائن میں کھڑی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا. مما یدعوننی الیہ, اللہ مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے, اس راستے پہ چلنا پسند نہیں جن راستے کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں, یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں, یہ مجھے بہکا رہی ہیں. میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس راستے کی طرف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھے نہ پھیرا, ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا, اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا, اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا, اسبو الیہن, تو میں بھی ان کی چالوں میں پڑ جاؤں گا, میں بھی بہک جاؤں گا. آئے اللہ کوشش میں کر سکتا ہوں لیکن بچانے والا تو تو ہے. آئے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں رکھا. قیدہن کا بھی جملہ بتلا رہا ہے کہ صرف ایک عورت کی چال نہیں, ان تمام عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا, اسبو الیہن, تو میں بھی ان کی طرف گر پڑوں گا, مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور نادانوں میں, جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا. پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں, صرف یہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس 2 آپشن تھے, ایک مصیبت کا, ایک معصیت کا. لیکن مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, معصیت کا راستہ نہیں. تکلیفیں اٹھانا گوارا ہے لیکن گناہ کرنا گوارا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے, جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے, ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا. کون؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ. 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے.
لا ذل الا ذلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو گناہوں پر طاقت رکھنے کے باوجود لڑکی بلا رہی ہو غلط کام کے لیے اور اس کے پاس سارے موقع بھی ہوں، لیکن ان تمام مواقع ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ غلط کام کی طرف میں نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائیوں، یہ مصیبت کا راستہ اختیار کر لینا یہ مومن کی پہچان ہے، لیکن معصیت میں پڑنے والا منافق، بدعمل اور گناہگار ہوگا، وہی شخص میرے بھائیو معصیت کا راستہ اختیار کرے گا. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، شیخ سعدی کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے میں نے یہ واقعہ ہے جس عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ہمیں غور کرنا چاہیے. اس لیے برائی، اب میں اس طرف بھی تھوڑا سا آپ کو لے لوں، برائی جب ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو برائیوں کو چھوڑیں گے، لیکن ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہیں. برائی نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے اور برائی برائی کو جنم دیتی ہے. آپ فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ظہر پڑھنے میں آپ کو اچھا لگے گا، نہیں میں نے فجر پڑھی ہے، جب اتنی مشکل نماز جماعت کے ساتھ ترک نہیں ہوئی تو اب ظہر میں بھی جاؤں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نیکی نے آپ کے لیے ظہر آسان کر دیا، ظہر پڑھی تو عصر آسان کر دیا. میں عصر پڑھنے کے بعد مغرب کیسے چھوڑ دوں، 3 وقت کی پڑھ چکا ہوں، چوتھی کیسے چھوڑوں، نہیں میں جاؤں گا. اب آپ نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی اور عشاء بھی پڑھ لی. آپ نے جہاں ایک نیکی اٹھ کر کی صبح، اس ایک نیکی کی وجہ سے آپ کی 5 وقت کی نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ عطا ہو گئیں. اور جہاں آپ اٹھ کر صبح فجر میں سستی کر گئے، نہیں اٹھے، پڑھے ہی نہیں، اب ظہر کی اذان کی آواز آئی، ارے جب ہم نے فجر نہیں پڑھی تو اب ظہر کیا پڑھیں گے، ارے چھوڑو، پڑھنا ہے تو 5 وقت کی پڑھو، نہیں تو کیا فائدہ. عصر کی اذان کا وقت آیا، ارے جب فجر بھی چھوٹی ظہر بھی چھوٹی تو اب عصر کیا کریں گے، ارے ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ کہ 2 ٹائم کی پڑھو 3 ٹائم کی چھوڑ دو، 3 کی پڑھو 2 کی چھوڑ دو. آپ نے ایک نماز چھوڑی اور آپ کی 5 نمازیں چھوٹ گئیں، کیونکہ شیطان پھر وہی چیزیں ڈالتا ہے. نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے اور برائی برائی کو جنم دیتی ہے. ایک برائی آپ کریں گے، پھر وہ برائی دوسری برائی کی طرف آپ کو ابھارے گی. جب دوسرا گناہ کر بیٹھیں گے آپ کا حوصلہ اور بلند ہوگا، آپ تیسرا گناہ بھی آسانی سے کریں گے. اس آدمی کی طرح جو اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک دیندار لڑکے کی تلاش میں نکلا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں، اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ میں مانگوں اور کوئی ہمیں لڑکا مل جائے اچھا دیندار. وہ نکلا، اس کو پتا چلا کہ فلاں فلاں جگہ ایک لڑکا خالی ہے اور وہ میری بیٹی کے لیے بڑا مناسب ہے، قد و قامت بھی ٹھیک ہے، اچھا کماتا کھاتا بھی ہے. گیا، نکاح کا پیغام اس لڑکے کو دینے سے پہلے سوچتا ہے اس لڑکے کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لوں، کیسا ہے. اس کے پڑوسی سے پوچھنا شروع کیا، کیونکہ پڑوسی کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. تو اس نے پڑوسی سے پوچھا، بھائی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ جو تمہارے گھر کے بغل میں رہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میری لڑکی غلط جگہ نہ پھنسے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھا لڑکا ملے، تمہیں اس کے بارے میں اچھا تجربہ ہوگا، مجھے بتائیے وہ لڑکا میری بیٹی کے لیے کیسا رہے گا. اس پڑوسی نے جواب دیا، لڑکا تو ٹھیک ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک برائی ہے اور وہ برائی یہ ہے کہ وہ پیاز بہت کھاتا ہے. لڑکی کا باپ کہتا ہے، ارے بھائی میں پیاز کھانے سے کیا دقت ہے یار، اللہ کے رسول نے کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا ہے. کچا پیاز اور کچا لہسن حرام قرار تھوڑی دیا ہے. پیاز کھاتا تو کیا ہوا، میں سمجھا نہیں تمہاری بات. پڑوسی کہنے لگا، نہیں ہر وقت پیاز نہیں کھاتا ہے، وہ 24 گھنٹے وہ پیاز نہیں کھاتا ہے، وہ پیاز تبھی کھاتا ہے جب وہ شراب پیتا ہے، شراب پیتے وقت اس کو پیاز چاہیے. لڑکی کا باپ کہتا، اوہ اس کا مطلب شرابی ہے.
पड़ोसी कहता है नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि वो 24 घंटे शराब पीता हो, हर वक्त वो शराब नहीं पीता है। अच्छा, तो कब पीता है? वो शराब तब पीता है जब वो तवाइफ के कोठे पर जाता है। लड़की का बाप कहता है बड़े अजीब इंसान हो, हर वक्त शराब नहीं पीता है, लेकिन शराब तब पीता है जब उसको तवाइफ के कोठे पे जाना होता है। इसका मतलब यह है कि वो तवाइफ के कोठे पर भी जाता है। पड़ोसी कहने लगा नहीं नहीं, वो हर वक्त तवाइफ के कोठे पर नहीं जाता है, बल्कि तवाइफ के कोठे पर वो तब जाता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है। जब उसके पास पैसा बहुत ज्यादा हासिल हो जाता है उसको, तब वो तवाइफ के अड्डे पर जाता है और कोठे पर जाता है। लड़की का बाप कहता वाह साहब, बड़ी अच्छी तरीके से तुम लड़की के अंदर ये सारी बातें बताते हुए उसका बचाव भी करते जा रहे हो कि हर वक्त नहीं करता। अरे प्याज खाने तक तो मामला ठीक था, लेकिन प्याज खाने के बाद वो शराबी भी निकला, शराब के बहाने वो तवाइफ के कोठे पर भी जाने वाला नजर आ गया। और तवाइफ के कोठे पर भी वाह कितना नेक लड़का है, हर वक्त नहीं जाता, जब वो जुए में बहुत सा माल जीत कर आता है तब जाता है। वाह साहब, इसका मतलब वो जुआरी भी है। कहने लगा हर वक्त वो जुआ नहीं खेलता है, उसके अंदर ये अच्छाई है कि वो रोजाना जुआ नहीं खेलता है और हर वक्त भी वो जुआ नहीं खेलता है। वो जुआ भी तब खेलता है जब चोरी करके बहुत सामान लेकर आता है, या किसी के घर में बड़ा डाका डालकर जब वो आता है और उसके पास जब बहुत माल होता है, तब वो मेरे भाइयों जुआ खेलता है। लड़की का बाप कहता बस करो बाबा, अब तुम अपने पास रखो। इन तमाम चीजों के बाद भी तुम यही कह रहे हो कि हर वक्त नहीं करता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास आकर पता चल गया कि वो शराबी भी है, कोठे पर भी जाता है, वो जुआरी भी है और साथ में चोर और डकैत भी है। बताने का मकसद ये कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है और एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। इसलिए नेकी का माहौल अपनाओ और माहौल वातावरण समाज का और मुआशरे का नेक बना दो। सुन लो, जिस इंसान को जैसी लत लग जाती है वो वैसा ही काम करता है। इसलिए अपने माहौल को, समाज को इतना नेक माहौल बना दो कि यही नेकियों की लत लग जाए। जैसे एक नालियां और गलाजत साफ करने वाला आदमी बेचारा एक इतर फरोश की गली से गुजरा जहां इतर ही बनाए जाते थे और पूरे की पूरी सोसाइटी में इतर खुशबू का माहौल था, लेकिन यह आदमी तो गलाजत और गंदगी उठाने का और फेंकने का काम किया करता था। ये गलाजत उठाने वाला, ये गंदगियां साफ करने वाला, 24 घंटे बदबू में रहने वाला, जब कन्नौज की खूबसूरत और इत्र फरोश, इत्र से लबरेज और खुशबूदार गलियों से गुजरा तो बेहोश हो गया। खुशबू उसके नाक में गई, उसको सूंघ कर बेहोश हो गया। और फिर उसको होश में लाने के लिए उन इत्र वालों ने क्या जतन नहीं किए। उसके ऊपर गुलाब जल छड़का लेकिन होश नहीं आया। उसको जन्नतुल फिरदौस लगाया, होश नहीं आया। उसकी नाक में मेरे भाइयों ऊद और कस्तूरी डाली गई लेकिन उसको होश नहीं आया, वो बेहोशी पड़ा रहा। तब लोगों ने उसके भाई को बुलाया कि तेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ, इधर आए। भाई ने जब उस गली में आने के बाद देखा ये बेहोश है, कहने लगा रे तुम क्या कर रहे हो, इस आदमी को गुलाब जल से नहला रहे हो, इतर लगा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरा भाई अभी होश में आएगा। फौरन वो अपने मोहल्ले में गया और अपनी गलियों में जाने के बाद उसने थोड़ी सी गलाजत, लैट्रीन और गंदगी उठाई और लाने के बाद उसने अपने भाई की नाक के पास रख दिया। उस बदबू को सूंघा, उसको होश आ गया। मेरे भाइयों, जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसको वही चीज पसंद आती है। ऐसा गंदगी उठाने वाला आदमी जब इतर फरोश की गलियों में गुजरा तो बेहोश हो गया। जब उसको लैट्रीन सुंगाई गई तभी उसको होश आया। मेरे समाज में रहने वाले लोगों, अपने समाज को किस तरीके से बनाओगे? यही वजह आज हमारे समाज का ये हाल है। कहने पर मजबूर हो रहा हूं,
اور مقدمہ ٹھک جائے میرے اوپر. آئے بنارس والوں, تمہارے علاقے کی لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں, ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے رشتے قائم کر رکھے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے. 80 گھاٹ پر جا جا کر وہ بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مل رہی ہیں. اپنے سماج کو اس طریقے کا بنانے کے لیے اے بنارس کے ساہوکاروں تمہارا بھی ہاتھ ہے, اس سماج کے چودھریوں تمہارا بھی حال ہے. ان کالجز اور یونیورسٹیوں میں ننگا ماحول اور اپنی لڑکیوں کو بالکل آزادی کے ساتھ آزاد چھوڑ دینا, اکیلے اسکول بھیجنا اور اکیلے کالج سے لانا, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے اب روئیے مت. جو ماحول آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے اس ماحول کا اثر ہے. جب غلاظت کا ماحول ملے گا تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں, اس دور سے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو گزرنا پڑے گا, اور آئے ان بیٹیوں کے ماں باپ تمہیں رونا پڑے گا, لیکن رو کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ دوسری تنظیمیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ایسا کرنے والے غیر مسلم لڑکے کو 2.5 لاکھ 5 لاکھ کا چیک دینے کے لیے تیار ہیں, ان کو گھر بھی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ کے گھر کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگے گی, جائے گی, نکاح کرے گی, 1-2 بچوں کا ماں بننے کے بعد اس کو وہاں سے دھتکارا جائے گا. ارے جو قوم آج تک اپنے ہی دلت سماج کو مقام و مرتبہ نہ دے سکی ہو, اپنی برادری کے لوگوں کو مقام و مرتبہ نہ دے سکی ہو, اس کو مندر میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پوجا کرنے کی اجازت نہ دے سکی ہو, میرے بھائیوں وہ قوم تمہاری بیٹیوں کو کیسے اپنائے گی؟ 2 بچوں کی ماں بنا کر اس کو بھگا دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. ادھر آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے دروازے بند کر چکے ہوں گے, کیونکہ بھگ گئی, ہم سے گئی, جگ سے گئی, ہم نے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے, میں اس کے لیے مر گیا, وہ میرے لیے مر گئی. اب آپ کی بیٹی ادھر کی بھی نہیں رہے گی, اس لیے کہ وہ اپنے سماج کو جگہ نہیں دے سکے تو تمہاری بیٹیوں کو کیا جگہ دیں گے؟ اب اس بیٹی کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا تو زہر کھا کے مر جائے, آتم ہتیا کر لے, یا کسی طوائف کے چکلے اور کوٹھے پہ جا کر اپنا جسم فروش بن جائے اور اپنا جسم کو بیچنے لگے. میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں, اس سازشوں کو کب سمجھو گی؟ ابھی جوانی کے جذبے اور جوش میں تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک دن تمہیں نظر آئے گا, پچھتاؤ گی, اور اس وقت مولانا جرجیز کے جملے کبھی یوٹیوب پر سنتے سنتے تمہارے کانوں میں بھی گزر جائیں گے, اور چیخ اٹھو گی کاش اس وقت میں نے سمجھداری سے کام لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایسی کتنی لڑکیوں کی داستانیں میں جانتا ہوں میرے بھائیوں, جو اب نہ گھر کی رہی, نہ گھاٹ کی, نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی رہی, نہ ان کے گھر کی. ایسی کتنی لڑکیاں ہیں میرے بھائیوں جو طوائفوں کے چکلوں پر اور اڈوں پر بیٹھ کر اپنی جسم فروشی کے دھندے میں اتر گئی ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس خودکشی اور دھندے میں اترنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے؟ ماحول کو کون صحیح بنائے گا؟ میرے بھائیوں, ان تمام گناہوں میں پڑنے کے بعد اب سنو, اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اگر ہمیں بخار آتا ہے, یقیناً یہ بیماری اللہ نے پیدا کی ہے, تو اس بخار کا علاج پیراسیٹامول اور ڈولو کی شکل میں موجود ہے. دنیا میں کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جو پیدا تو ہوئی ہو لیکن اس کا علاج نہ آیا ہو. خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر کا بھی علاج ہے. بیماری ہے کینسر تو اس کا علاج بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل اور ہماری محدود تعلیم ابھی اس کی کھوج نہ کر سکی ہو, اور کل اللہ کا دیا ہوا عطا کردہ علم ہمیں کینسر کی بیماری کا علاج بھی ڈھونڈوا دے اور تلاش کروا دے. ابھی نہیں تو کل ملے گا, کیونکہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اتارا ہے. اگر نیکیوں کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں کی صلاحیت بھی دی ہے, اور گناہ اگر اس نے اتارے ہیں تو ان گناہوں کا تریاق اور علاج بھی اتارا ہے.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی طاقت تو دی ہو لیکن گناہ کے بعد اس کا علاج نہ بتایا ہو، بیمار تو کیا ہو لیکن بیماری کا علاج نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے میرے بندو، اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ توبہ تو گناہوں سے ہی کی جاتی ہے نا، جب گناہ نہیں تو توبہ کیسی؟ توبہ کرو، گناہ اتارا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ توبۃ نصوحا کہا ہے، توبۃ نصوحا بھی کہا ہے۔ توبہ کرو خالص و سچی۔ توبۃ نصوحا جانتے ہو کیا ہے؟ سن تو لیتے ہو، توبۃ نصوحا سچی توبہ کرو۔ ہے کیا توبہ؟ کوئی گناہ ہم سے ہوا، توبۃ نصوحا کی تشریح میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، اس کا احساس ہو رہا ہے ہم سے، اب کیا کرو؟ سب سے پہلے ندامت، پہلی چیز یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ تو گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد ندامت ہو، شرمندگی ہو،